أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللقطي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت بآواز بلند صلوات صاحبان وہ دلی کیا ہے جس میں سمایا نہیں حسین وہ دلی کیا ہے جس میں سمایا نہیں حسین بہتر ہے وہ جس نے کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ جس نے کھویا نہیں حسین جا کر ہوا سے کہہ دو اب شور نہ کرے مدینہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین سلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے مدینے کے یہودیوں کو اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے یہود مدینہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تم نے
علماء کے ایک گروہ کو جھٹلایا، یعنی انبیاء، علماء سے مراد انبیاء۔ تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا۔ جب تم سے یہ کہا گیا کہ تم نے ایک گروہ انبیاء جھٹلا دیا اور ایک کو تم نے قتل کر دیا، بجائے ندامت حاصل کرنے کے یا اپنے آپ کو مجرم ٹھہرانے کے، قالوا قلوبنا غلف، تم نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ قالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اللہ ان پر ان کے اس کہنے کے سبب لعنت بھیجتا ہے۔ اب یہاں پر جس قدر بھی عالیان اسلام کی میں مکتب تشریح ہوگی تفاسیر ہیں، ان تمام تفاسیر میں یہ درج ہے کہ ہمارے رسول پاک کی آمد کے علاوہ، یعنی مدینے میں رسول پاک کی تشریف آوری کے علاوہ اور کوئی نبی یہودیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ نہیں سمجھے، سوا ہمارے رسول پاک کے جتنے مدینے میں یہودی آباد تھے، جو اپنے اپنے علاقوں سے چل کر مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے، ان یہودیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے کوئی ایک نبی بھی مدینے میں نہیں آیا۔ تو جب کوئی نبی آیا ہی نہیں تو پھر اللہ ان سے جو فرما رہا ہے کہ اے گروہ یہود، تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ تو یہاں پر علماء ملت اسلامیہ نے جو تفسیر لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ انبیاء کو قتل کیا تھا ان کے آباء و اجداد نے، جھٹلایا تھا ان کے بزرگوں نے جن کی یہ اولادیں تھیں، لیکن جب مدینے میں ان کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا کہ تمہارے فلاں آباء و اجداد نے یا فلاں بزرگوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا یا جھٹلا دیا تھا، تو بجائے ندامت حاصل کرنے کے انہوں نے جواب یہ دیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل تو شروع سے پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ کیوں لعنت بھیجی؟ فرمایا تم نے جھٹلایا، تم نے قتل کیا، حالانکہ براہ راست یہ فعل ان کا نہیں ہے، یہ عمل ان کا نہیں ہے، یہ فعل ہے ان کے آباء و اجداد کا، ان کے بزرگوں کا۔ تو اس آیت سے ہم سب پر تا قیام قیامت یہ واضح ہو گیا کہ اگر کسی کے آباء و اجداد کسی معصوم کے قاتل ہیں، اگر کسی کے بزرگ کسی معصوم کے قاتل ہیں یا وہ اس کے حق میں گستاخ ہیں، ان کو جھٹلانے والے ہیں، تو جس طرح وہ مجرم ہیں جو ان کے قاتل ہیں، اسی طرح جو اولادیں ان کے قاتل ہونے پہ راضی ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہاں ہمارے آباء و اجداد مجرم ہیں، انہوں نے بجائے اپنے مجرم ٹھہرانے کے وہ ان کے جرم پر راضی رہے
تو یہاں سے ثابت ہو گیا کلام مقدسہ سے کہ جو بھی کسی مجرم کے جرم پر راضی رہے اللہ کے نزدیک جیسے وہ مجرم ہے ویسے یہ مجرم ہے. تو آج یہ کہنا کہ آپ حضرات یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی یزید کے پھیلے قتل حسین پہ راضی ہے تو قاتل صرف یزید نہیں، قاتل صرف یزیدی نہیں، مجرم صرف یزید اور یزیدی نہیں، بلکہ جو بھی آج یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے درود پڑھیے گا سلام یا یزید اور یزیدیوں کے اس فعل پر راضی ہے یا نرم گوشہ رکھتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ کل کا یزید تھا، یہ آج کا یزید ہے. سب سے پہلے تعین یہ کرنا پڑے گا کہ یزید صرف اس حسین کا قاتل نہیں جو فرزند علی و بطول ہے، بلکہ یزید اس حسین کا قاتل ہے، یزیدی اس حسین کے قاتل ہیں جو فرزند رسول ہے. اور اللہ کا رسول کے حق میں یہ فیصلہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے اللہ اس پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے. یہی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب انہوں نے ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ بابا جان کا یزید پر ہمیں لعنت بھیجنی چاہیے، انہوں نے کہا بالکل بھیجنی چاہیے. کہا قرآن سے ثابت ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا قرآن ہی میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے. تو رسول کے بیٹے حسین سے بڑھ کر جو قاتل بن رہا ہے حسین کا، اس سے بڑھ کر رسول کے لیے اذیت اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہنا یا یہ بیان کرنا کہ یہ واضح نہیں ہے وہ واضح نہیں ہے، یہ تو واضح ہے کہ حسین رسول کا بیٹا ہے اور قرآن گواہی دے رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَتْلُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. میرا محبوب ان نصاروں سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹے لاؤ. اب رسول جی کو لے کر گئے بہت میں خدا بیٹوں کی جگہ پر حسین و حسن کو. سامنے جو نصارہ تھے ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ محمد تمہارا ہم سے وعدہ یہ تھا کہ ہم اپنے بیٹے لائیں گے اور تم اپنے بیٹے لاؤ. اب تم بیٹے تو لائے نہیں، تم تو لائے ہو نواسے، لہذا جب شادی ختم ہو گئی تو پھر مباہلہ کیسا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا، ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ سے کہیں گے حرکت کر جائے تو یہ پہاڑ حرکت کر جائے گا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. تو اب انہوں نے مان لیا کہ محمد صادق ہے، محمد سچا ہے، جن کو بیٹے بنا کے لا رہا ہے انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ رسول کے لانے پر انہوں نے ان کو رسول کا بیٹا تسلیم کیا. بھئی جو نصارہ ہے جو محمد کا کلمہ نہیں پڑھ رہے وہ تو محمد کے لانے پر حسنین کو رسول کا بیٹا مان رہے ہیں.
یہ کہنا جی امام حسین اور امام حسن رسول کے سنبی بیٹے تو نہیں ہیں، بے شک سنبی بیٹے نہیں ہیں، لیکن قرآنی بیٹے تو ہیں۔ لیکن میں شاید ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور باقی مجالس میں تو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت نوح کا بیٹا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا لیسا من اہلک، کہ تیری اہل سے خارج ہو گیا۔ تو یہاں سارے مسلمان مانتے ہیں کہ کنعان نبی نوح کا بیٹا نہیں رہا۔ بھئی جب ہے کیوں نہیں مانتے؟ جواب ملتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں رہا۔ بھئی جہاں اللہ کہہ دے یہ نبی کو کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہاں تو مانتے ہو کہ بیٹا نہیں ہے، تو یہاں بھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ ہمارے والد بزرگوار بڑے مولانا تھے، درود پڑھیے گا صلوات۔ تو یہاں بھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں، وہ بیٹا نہیں ہے وہاں مانتے ہو، حالانکہ بیٹا ہے، اللہ نے کہا ہے نہیں ہے، کہتے ہو کہ نہیں ہے۔ یہاں بھی تو اللہ فرما رہے ہیں، لیکن فرق کیوں ہے؟ وہاں کیوں مانتے ہو، یہاں کیوں نہیں مانتے؟ وہاں اس لیے مانتے ہو کہ کچھ دینا نہیں پڑے گا۔ دیکھیے میں اللہ فکرہ دینا نہیں چاہتا تھا، آپ خاموش ہو گئے ہیں، مجھے دینا پڑ گیا۔ وہاں اس لیے مانتے ہو کہ جب بیٹا ہی نہیں رہا تو پھر کچھ دینا نہیں پڑے گا، اور یہاں حسنین کو مان لو کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں تو پھر دینا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ دستار کے بھی وارث ہیں، شاید آپ کے علم میں ہوگا، شاید نہیں، میں یقین سے کہتا ہوں یقیناً آپ کے علم میں ہے جو میں دھوکر میں ادا کر رہا ہوں۔ تاریخ اور خلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا ہے، مطبوعہ آرام باغ کراچی، اس میں یہ ہے امام حسن نے بھی کسی سے کہا تھا، امام حسین نے بھی کسی سے کہا تھا کہ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر آؤ۔ میں تو ایک لفظ میں بات کر رہے ہیں، آپ خاموش ہو گئے۔ کہ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اترا، پھر امام حسین نے بھی فرمایا کہ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اترا۔ اب میں نے حوالہ دے دیا تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی، کراچی آرام باغ کی چھپی، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ ان دونوں بزرگوں نے ان دونوں شہزادوں کے کہنے پر پورا نہیں منایا، بلکہ ایک بزرگ نے تو حسین کو سینے سے لگا کر منہ سر جھوم کر کہا بے شک کہ تمہارے باپ کا بزرگ ہے، یہ تمہارے باپ کا ممبر ہے، لا ممبر ابھی، میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے۔ تو قرآن منوا رہا ہے، حدیث منوا رہی ہے۔ یہ دیکھیے جی وہ رسول کے سلوی بیٹے نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے الصواعق المورقہ، حضرت علامہ ابن حجر مکی، میں یہ حدیث وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، مطبوعہ بیروت لبنان، اس میں رسول پاک کی یہ حدیث موجود ہے، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریۃ فی صلب علی بن ابی طالب ولا اتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ۔ رسول پاک فرما رہے ہیں اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کی فرش سے صلب سے جاری و ساری رکھا ہے، یعنی اولاد کرینہ سے جاری و ساری رکھا ہے، سوا محمد کی اولاد کے۔ واہ واہ کہ اللہ نے میری اولاد کے لیے یہ قانون فطرت بدل دیا
اور میری اولاد کا سلسلہ اللہ نے کہاں رکھا؟ علی کے صلب میں. لیکن علی کی ساری اولاد میری اولاد نہیں. وَلَا اتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ. جو علی کو فاطمہ کے وسیلے سے اولاد ملی ہے وہ قیامت تک کل بھی میری اولاد تھی اور آج بھی میری اولاد. تو جب قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ حسنین اولاد رسول ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو بھی حسنین کا قاتل ہے وہ صرف علی کے بیٹوں کا قاتل نہیں، وہ صرف ابو طالب کے پوتوں کا قاتل نہیں، بلکہ تصدیق کرنا پڑے گا کہ وہ رسول کے بیٹوں کو قاتل ہے. اور میرے سینکڑوں سلام ہے، ہزاروں سلام ہے، لاکھوں سلام ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بارگاہ میں، جنہوں نے اپنی کتاب سر الشہادتین میں اس مسئلے کو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت ظاہری اور ایک ہے شہادت باطن. شہادت ظاہری وہ ہے جو ہتھیار سے، اوزار سے قتل کر کے شہادت پائی، دم ہو کے شہادت پائی جاتی ہے، یہ ہے شہادت ظاہری. اور باطنی کیا ہے؟ زہر سے گلا دبا کر کسی اور حیثیت سے کہ جو واضح نہ ہو سکے، یہ شہادت باطنی ہے. اب انبیاء میں دونوں قسم کے شہید موجود ہیں. انبیاء میں وہ شہید بھی ہیں جن کی شہادت ظاہری ہے، اور انبیاء میں وہ شہید بھی ہیں جن کی شہادت باطنی ہے. تو جب دو قسمیں ہوئی، اگر اللہ رسول کو شہادت عطا کرتا تو دو میں سے ایک قسم کی شہادت ہوتی، یا ظاہری ہوتی یا باطنی ہوتی. ظاہری ہوتی تو لوگ کہتے رسول باطنی شہادت کے شرط سے محروم رہے، اور اگر باطنی ہوتی تو پھر آنے والے یہ کہتے کہ رسول پاک ظاہری شہادت کی فضیلت سے محروم رہے. لہذا اللہ نے دونوں شہادتوں کا رتبہ رسول کو دینے کے لیے آپ کے دونوں بیٹوں کو چھوڑ دیا. درود نہیں پڑھیں گے آپ صاحبان خاموش؟ تو اللہ نے رسول کے دونوں شہزادوں کو منتخب کر دیا، حسن کو بھی اور حسین کو بھی. حسن کی شہادت ظاہری ہے، باطنی ہے، کیونکہ حسن کو زہر دیا گیا تو یہ شہادت باطنی ہوئی. اور امام حسین کی شہادت ظاہری ہے، کیونکہ امام کی شہادت عیاں ہے کہ خنجر سے ہوئی. تو یہ شہادت کس کی ہوئی؟ ہے حسین کی، لیکن اصل میں یہ شہادت رسول کی ہے. تو آپ مجھے کہنے کا حق حاصل ہے اور مجھے کہنا چاہیے، اور میں کہہ رہا ہوں. جب یہ ثابت ہو گیا کہ امام حسین کی شہادت در اصل شہادت رسول ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو بھی قاتل حسین ہے انہی کلمات کو آپ تک پہنچانے کے لیے، حالانکہ میرے سامنے وہ علم ہے، میں آج کی رات فضائل نہیں پڑھا کرتا، لیکن میں نے یہ چند کلمات اس لیے ادا کیے کہ اس چینل کے ذریعے سے جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، یہ آواز پہنچے کہ یزید صرف اس حسین کا قاتل نہیں جو علی کا بیٹا ہے، بلکہ یزید اس حسین کا قاتل ہے جو قرآنی فیصلے کے مطابق رسول کا بیٹا ہے. تو جب رسول کے بیٹے کا قاتل ہے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مطابق یہ شہادت ہے رسول کی. جب رسول کی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یزید جو ہے وہ قاتل رسول کا ہے. تو آج اگر کوئی علامہ اپنے
کسی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ پر ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یزید قاتل ہے یا نہیں ہے، جسے رسول کا قاتل سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے سال گزشتہ بھی ان ایام میں عرض کیا تھا، اور آج بھی پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج اپنے عقیدت مندوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگانا کہ شیعہ کافر ہے، بے شک آپ نعرہ لگائیں، آپ کو کون روکتا ہے؟ ساری زندگی آپ نعرہ لگائیں کہ شیعہ کافر ہے، رب اکبر کی قسم ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے رسول کی حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ جس علامہ کو آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ مسلمان ہوتا کون ہے، وہ اگر اپنے مریدوں میں، اپنے متقدین میں یا اپنی ریلی کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کافر کافر، شیعہ کافر، تو میں کہتا ہوں مولانا ایک مرتبہ دیا علامہ آپ ساری زندگی کہتے رہے کافر کافر شیعہ کافر، مولا حسین کی قسم ہے ہم آپ کو روکیں گے نہیں، بلکہ اتنا کہیں گے کہ آپ جن کے درمیان کھڑے ہو کر یہ منوا رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، انہیں بتاؤ تو صحیح کہ کس کے شیعہ کافر ہیں۔ گزارتا رہا میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن جب اپنے دربار میں بیٹھ کر اس نے 6 شعر پڑھے تھے ابن زماری کے، اور ان 6 شعروں میں سے ایک شعر یہ بھی تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحش نزلا، کہ منبر پر بیٹھ کر یزید یہ شعر پڑھ رہا ہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک، کہ خاندان بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، فلا خبر جہاں ولا وحی نزلا، نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ صاحبان علم کا اجتماع ہے، جتنا اس اجتماع پر فخر کیا جائے کم ہے۔ ہمیشہ یہ دستور ہے کہ کلام کا منکر نہیں ہوتا، متکلم کا منکر ہوتا ہے، یعنی جس کے کلام کا منکر ہے وہ صرف کلام کا منکر نہیں ہوتا، بلکہ جس کا کلام ہے صاحب کلام کا متکلم کا منکر ہوتا ہے۔ تو اب قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، کلام اللہ، بابا جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ذرا درود پڑھیے گا سلام۔ تو یزید کیا کہہ رہا ہے؟ بلا خبر جا بلا وحی نزلا، نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، تو ہو گیا منکر وحی کا،
جب وحی کا منکر ہو گیا تو کس کا منکر بنا؟ قرآن کا. جب قرآن کا منکر بنا تو کس کا منکر بنا؟ اللہ کا. یار آج کوئی ایک آیت کو پیچھے رکھ لے تو کہتے ہیں گستاخ قرآن ہے، اور جب قرآن کا منکر بن جائے سمجھنے کی بات ہے کہ جو شخص یہ تاریخ طبری میں یہ اشعار موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی یہ اشعار موجود ہے جو یزید نے پڑھے ہیں، تو جو یزید منکر بن رہا ہے کلام اللہ کا، آج کہتے ہو وہ رضی اللہ تھا. ہم پھر ذرا پہلے مصرے کی طرف آتے ہیں. لائبن بنو ہاشم بالملک، خاندان بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا. تو اس نے رسول کی نبوت کو کیا قرار دیا؟ ایک کھیل. جب کھیل قرار دیا تو پھر کیا بن گیا؟ ختم نبوت کا منکر. بن گیا نا. رسول کی نبوت اور رسالت کو ایک کھیل کہہ کر وہ کیا بن گیا؟ ختم نبوت کا منکر بن گیا. یا تو ختم نبوت کے منکرین کو پورا بھلا کہنا چھوڑ دو، جو کہ نہیں چھوڑ سکتے. ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی ہمارے رسول کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے. تو جب جہاں ختم نبوت کا منکر کافر ہے تو وہاں رضی اللہ کیسے بن گیا؟ غسیل الملائکہ، ان کے واقعے سے کون نہ واقف ہے؟ تاریخ میں ان کے یہ تاریخی کلمات موجود ہیں جس کے بعد واقعہ حلوہ پیش آیا. ان کے یہ کلمات ہیں کہ ہم ایسے شخص کی طرف سے ہو کے آ رہے ہیں جو تارک الصلاۃ ہے، شارب الخمر ہے، اور تمام امور غیر شرعیہ کو اپنائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ نے یزید کو کیا کہا؟ شارب الخمر کہا، شرابی کہا. اب ایک فکرہ دوں گا، آگے نہیں بڑھوں گا، بس اسی فکرے پہ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ عبداللہ بن حنظلہ شہید رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں یزید کیا ہے؟ شرابی ہے. صاحبان اسلام، جب آج پاکستان کی سرزمین پر کوئی غیرت مند مسلمان کسی شرابی کو اپنا ووٹ دینا گوارا نہیں کرتا، جب آج کوئی غیرت مند مسلمان پاکستان کی سرزمین پر ایک شرابی کو ووٹ دینا 3 سال کے لیے 5 سال کے لیے دینا گوارا نہیں کرتا، تو فرزند رسول، رسول کا بیٹا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ. ان الذین یبایعون اللہ ید اللہ فان الذین یبایعونک، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اے میرے حبیب، انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. پتہ چل گیا بیعت لینے کا حق وہ ہاتھ رکھتا ہے جو اللہ کا ہاتھ کہلا رہا ہے. تو حسین کا ہاتھ ید اللہ ہی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. یہی وجہ ہے زہرا حلال فرزند رسول جگر گوش ہے بطول اسلام کی بقا کی خاطر مدینہ چھوڑ کر چلا. حسین نے قربانیاں دی،
قربانیوں میں ایک قربانی وہ بھی ہے جسے حسین نے بڑی دعائیں مانگ کر لیا تھا. دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے نانے کی شبیہ ہو، جو میرے نانے کی تصویر ہو. اللہ نے حسین کو وہ بیٹا عطا فرمایا. مسائل کے چند جملے عرض کرنے سے پہلے میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ ماحول ہے ہماری علمی تربیت کا. کتاب کا نام ہے رمز المصیبہ، فارسی میں ہے. اس میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں اب پڑھنے لگا ہوں. اردو میں کتاب کا نام ہے اصحاب الجمیل، حضرت علامہ مفسر قرآن جناب حسین بنجارہ مرحوم و مغفور کی. اصحاب الجمیل میں بہت مختصر ہے، رمز المصیبہ میں قدر تفصیل سے ہے، لیکن میں اور کتاب سے پڑھ رہا ہوں. لیکن ان میں یہ ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں، اس مرحوم کے دربار میں سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو اس نے منبر پر بیٹھ کر، تخت پر بیٹھ کر آواز دے کر کہا شیبر مجھے حسین کا سر لا دے، میرے سامنے پیش کر. ایک تشت میں مولا امام حسین کا سر تھا، اوپر غلاف تھا، کپڑا تھا، رومال تھا. تشت لا کے سامنے رکھا گیا. اس نے بیت کی چھڑی کے ساتھ وہ رومال ہٹایا. سامنے خون میں اور خاک میں ڈوبا ہوا حسین کا سر نظر آیا. اب آج کی رات مصائب پڑھنے کی محتاج نہیں، 15 آنکھوں میں تصور لائیے گا جیسے خاک اور خون میں ڈوبے ہوئے حسین کو اس نے دیکھا. اس نے اپنے دونوں ظلم بھرے ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے، زلفوں میں ہاتھ ڈال کر یوں سر اٹھایا، اپنے سامنے رکھا. دیکھ 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 کر کہتے ہیں شیبر حسین کو جو تم نے قتل کیا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ حسین کی گردن کا گوشت کہیں سے زیادہ ہے، کہیں سے کم، کہیں سے بڑھا ہوا ہے. تم نے یہ خیال کیوں نہیں کیا؟ شمت دیکھ کر کہتے ہیں میں نے حسین کو خنجر جلا کے ذبح نہیں کیا، بلکہ میں نے حسین کی گردن پر خنجر کو جھٹکے دے دے کے مارا. چونکہ جھٹکے دے کے مارا تھا، یہی وجہ ہے کہیں خنجر گھت لگا، کہیں تیز لگا، کہیں سے گوشت زیادہ رہ گیا، کہیں سے کم رہ گیا. اب میں آپ کے سامنے بھی ہاتھ مانگ رہا ہوں اور جو پردے میں میری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں ان سے خاص طور پر میں ہاتھ مانگ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہ تاریخ کا فکرہ کسی کے لیے سخت ثابت ہو تو مجھے معاف کر دینا. جو اس سے زیادہ آسان ترجمہ مجھے نظر نہیں آیا. یہ ظالم آواز دے کر کہتا ہے کہ کوئی ہے جو ہاتھ میں کینچی لے کر سے رات کی رات کا مہمان جتنا پوچھا دے سکتے آج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آنکھوں میں تصور ڈالنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کوئی ہے دربار میں جو ہاتھ میں کینچی سنبھال کر حسین کی گردن کا گوشت مجھے برابر کر کے دکھائے. مجھے کتنا بتا دو غریب کی بہنیں کہاں تھی، پردےدار کہاں تھے، بیٹیاں کہاں تھیں. ابن مبارک ملعون اٹھا، اس نے ہاتھ میں کینچی سنبھالی. کہتے ہیں امیر
حسین کا سر میرے حوالے کر، میں حسین کے سر کے گوشت کو برابر کرتا ہوں، اسے کینچی کے ساتھ اگلے فکر میں کینچی کرتا ہوں۔ اللہ جانے کیسا ظلم کیا کہ بیویوں میں رونے کی ایک پکار بلند ہوئی۔ جب گوشت برابر ہو گیا اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے پھر زلفوں میں ہاتھ ڈالا، حسین کا سر یوں اپنے سامنے رکھا، دیکھ 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 کر کہتا ہے حسین بڑا جلدی بوڑھا ہو گیا ہے۔ اسی فکرے کی خاطر میں نے یہ سارا واقعہ پڑھا ہے۔ دیکھ دیکھ کر کہتا ہے حسین اتنا جلدی بوڑھا ہو گیا ہے۔ جب اس نے کہا نا اتنا جلدی بوڑھا ہو گیا ہے، کنیدوں میں بیٹھی ہوئی سیدہ زینب وہیں سے پکار کر کہتی ہے اور ملعون اکبر کی شہادت میں مرحبا مرحبا مرحبا، میرے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ یہی زبان اپنے دربار میں یزید شمر سے کیا کہ شمر اتنا بڑا تو سنگدل ہے کہ تو حسین پہ خنجر چلاتا رہا، تیرے ہاتھ میں نظر نہیں آیا۔ کیا کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں حسین کی مظلومیت پر، حسین کی غربت پر تیرا دل بھی رک گیا ہو؟ کہتے ہیں ہاں ایک مقام ہے۔ کہا کون سا مقام ہے؟ کہتا ہے جب حسین کا علی اکبر سر پر گل کھا کر، پیشانی پر تلوار کھا کر، سینے میں نیزہ کھا کر چین سے زمین پر گرا، اب میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ حسین چلتا دائیں تھا گرتا بائیں تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے آج کی رات میرے مسائل پڑھنے کی رات ہوئی ہے، اولاد والوں بیٹوں والوں میں دعا کرتا ہوں سب ایسی دم کا جوانوں کی جوانیاں سلامت ہے، ماں باپ ان کے چہرے دیکھیں، لیکن ہائے کربلا حسین چلتا دائیں تھا گرتا بائیں تھا۔ یہ ظالم آواز دے کر کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جہاں مجھ سے رہا نہ گیا۔ کہا وہ کون سا وقت ہے؟ یہ دیکھ کر کہتے ہیں جب حسین اکبر کی طرف بڑھا اور دور سے اس نے اکبر کو تڑپتا ہوا دیکھا تو حسین پھر چل نہیں سکا، بلکہ کیوں جیسے عورتیں زمین پر بیٹھتی ہیں حسین زمین پر بیٹھا، دونوں ہاتھ کبھی سر پہ مارے، کبھی چہرے پہ مارے، کبھی نانوں پہ مارے، آواز دے کر کہتے ہیں اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں یہ روایت ہر سال پڑھا کرتا ہوں اور پوری زندگی میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں۔ جب اکبر آخری سلام کر کے خیمہ گاہ سے چلے، تاریخ میں ہے 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، کوئی معمولی جوان نہیں جا رہا تھا، 70 مرتبہ گرا۔ جب حسین کا بیٹا زین پر بیٹھ کر چلا، حسین کے امامے کے پیٹ اور گلے میں آ گئے، کیسے کیسے اکبر کی سواری چلی، حسین پیچھے پیچھے چلے۔ اکبر نے گھوڑے کو ذرا تیز کیا، حسین نے اپنے آپ کو تیز قدم سے بڑھایا۔ اولا دارو رونے والوں، اکبر نے جیسے گھوڑا دوڑایا، غریب طاہرہ اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنے لگا۔ جیسے حسین دوڑے، پتا نے آواز دے کر کہا اکبر ذرا رک جا، ذرا مظلوم بابا کو دیکھ۔ یہ روایت میں ہر سال پڑھا کرتا تھا، کتاب کا نام ہے کرامات علی اکبر، یہ ہے کتاب کا نام۔ حضرت علامہ آیت اللہ عباس عزیزی کی یہ کتاب
किताब लिखी हुई है। मैंने इस साल, चूंकि ये किताबें अब आई थी मेरे पास, मैंने इस साल जब मुताला किया है तो उन्होंने हमें हुक्म लिखा है कि मत पढ़ा करो कि हुसैन अकबर के घोड़े के पीछे एक मरतबा दौड़ा। नहीं, मैं जल्दी पढ़ गया, मैंने सोचा नहीं कब जाने। वो हमें कहते हैं जागरो भाइयों, मत पढ़ा करो कि हुसैन अकबर के घोड़े के पीछे एक मरतबा दौड़ा ना। बीबी फितना से रिवायत है कि जब अकबर के सीने में नेजा लग गया और अकबर जीन पर झुक गया, जिधर जिधर अकबर का घोड़ा जाता था राह का नाम दौड़ में भी आवाज देकर कहता था अकबर जरा रुक जा, मुझे अपना चेहरा देख लेने दे, आज के बाद ये चेहरा नजर नहीं आएगा। रगों पे तीर लगा, पेशानी पे तलवार लगी, कमर में गुर्द लगा, सर पे गुर्द लगा, हसीन पे जमीन बुलाए मरमून ने, और यहाँ सनात अनस लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर नाम हसीन का है। इसने शहजादे के सीने में जोर से नेजा मारा, नेजा इतने जोर से लगा कि सीने से निकलकर जिगर में घुस गया। अब इसने नेजा निकाला नहीं, जानबूझकर नेजा तोड़ दिया, सीने में नेजे की अनी है। अकबर तीन से जमीन पर आए, इतने तीर बरसे क्या अल्लामा लिखते हैं कि अकबर का बदन सुराख हो रहा है। बाबा को आखिरी सलाम किया, हुसैन के इमामे के पेच गले में पड़े हुए से चला। जैसे चला हुसैन, जैसे करीब पहुंचे अकबर को तड़पते देखा। अब हुसैन पांव के सहारे चल नहीं सकते। अल्लामा तरबंदी लिखते हैं कि हुसैन जमीन पर गिरे, उठना चाह नहीं उठ सके, फिर गिर पड़े, फिर उठना चाह, फिर गिर पड़े। जब बार बार गिरे तो अब हुसैन अकबर के लाशे पे कैसे आए, जैसे छोटा बच्चा कोहनियों और कुशों के बल चलकर जमीन से गुजरता है, इस तरह हुसैन अकबर के लाशे पे आए। फवदा खत्तहु वला खत्तही, अकबर के रुखसार पर हुसैन ने रुखा लगा, रोकर कहते हो मेरा लाल आंखें खोल, पूरा भाव मिलने आया। देखा बहन लाशे पे है, कहा बहन अभी हुसैन जिंदा है, भाई वादा करो अकबर जिंदा मिलाओगे? हाँ बहन खैमे चलो, मैं वादा करता हूँ मैं अकबर जिंदा मिलाऊंगा। इधर बीवी गई, उधर इमाम ने अकबर को तड़पते देखा। अकबर बड़ा डरते, बाबा नेज़े की अली सीने में, कहा अच्छा मेरा लाल, मैं फख्र इब्राहिम बनता हूँ, तू फख्र इस्माइल बन। ये कहकर एक हाथ अकबर के सीने में रखा, एक हाथ नेज़े की अली में डाला, चाह के निकाले या अकबर का लाश तलवा। खैमे से आवाज आई हुसैन, अकबर खैमे में ले आ। मरहबा मरहबा मरहबा। हुसैन ने लाश कैसे संभाला ये मैं नहीं पढ़ सकता। कुछ दूर चले थे, आवाज देकर कहा हाशमी बच्चों आओ खैमे से बाहर आओ, मुझसे भाई का लाशा संभालो। छोटे छोटे बच्चे जब बाहर आए, लाशा संभाला। तारीख के ये फिक्रे हैं, साथों ने इतने तीर बरसाए कि कई बच्चे शहीद हो गए। हुसैन लाशा लाए, खयाम के अंदर पहुंचे, आकर जमीन पर, खैमे की जमीन पर अकबर का लाशा लिटा दिया। हर बीवी बहन कर रही है, रो रही है, कयामत का मंजर है। हुसैन खुद रो रहे हैं, आवाज देकर कहते हैं बीबियों सब रो रही हो, उम्मे लैला कहाँ है? जाओ उम्मे लैला को बुला के ले आओ। बीबी आई, मातम किया। इमाम ने अकबर
सर उठाया, उठा के एक यूं गलत अकबर का सर गोदी में रखा। अली अकबर ने सबको देखा, आंखें खोली, लग गए, हुसैन झुके। अकबर क्या कहना चाहते हो? कहा बाबा देख रहे हो ना, सारी खुफिया रो रही है, माएं रो रही है, बहनें रो रही है, तमाम बीवियां मातम कर रही है। अकबर तेरा काम भी ऐसा है जो किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तड़प कर कहते हैं बाबा अगर हो सके तो एक मर्तबा मुझे सूरा दिखा दो, मेरी बहन दिखा दो। अल्लाह जाने पिछड़ी हुई की हालत में। और कहना वालों, हुसैन ने अब जो अकबर की नजर पड़ी जमीन से आसमान तक, अकबर क्या देखा? कहा बाबा जहां मेरा नक्श कदम था वहां सूरज का मुंह है, करबला की तरफ रुख है। रो रो के कह रही है अकबर बहन बनने वाली, मेरा जनाजा कौन उठाएगा? मैं हाथ मांग के कहता हूं, मैं शबी बरामद करा रहा हूं। सदका अकबर की जवानी का कोई जवान कोई शख्स मोमिन जगह से न उठे। ले आओ बच्चों, जरा ले आओ शबी के शहजादा ताबूत के ऊपर रहे सलाम को। बड़े आराम से बैठे बैठे, बड़े आराम से। सिर्फ 2 मिनट के लिए रोको। रोने वालों अल्लाह का साथ नहीं पड़ता। जरा रोक फिर कर देखो कि इन्होंने शबी ताबूत को किस तरह सजाया हुआ है। लेकिन क्या अकबर इसी तरह था? अकबर का जो लाशा इतने टुकड़े टुकड़े था तो सकीना को पूछना पड़ा बाबा मेरा अकबर कहाँ गया? मातमे हुसैन, मातमे गरीब, मातमे मजलूम,